سرسبز اس گلزار کے یہ پھول ہیں عطار کے، سرسبز اس گلزار کے یہ پھول ہیں عطار کے، مردہ دلوں کو دے جلا ہادی ہے طلبگار کے، مردہ دلوں کو دے جلا ہادی الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ رسالہ سیاہ درود السلام پیج نمبر 7، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نمبر 22 یعنی 22۔ مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھو، بے شک تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا تمہارے گناہوں کے لیے مغفرت ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ امیر اہل سنت، آپ کے بارگاہ میں ایک سوال عرض ہے، وہ یہ کہ اگر چھوٹا بچہ، کوئی نابالغ بچہ کسی کی کوئی چیز کو توڑ دے جو کہ قیمت والی ہو، اور یا وہ کسی کے یہاں پہ کوئی چیز چوری کر لے نابالغ بچہ، تو کیا اس بچے پر اس کا تاوان یا جرمانہ یا کوئی سزا وغیرہ ہوگی اس پر؟ دراصل یہاں معاملہ حقوق العباد کا ہے، صرف وہ مطلب یہ کہ اس سے گزارا نہیں ہوگا۔ بہار شریعت میں ایک دن کے بچے نے کروٹ دی، گلدستہ ٹوٹ گیا اس کی کروٹ لینے سے، تب بھی اس پر تاوان آئے گا، اور تاوان یعنی اتنی رقم، بچے کے پاس اگر مال ہے تو اس کا جو بھی سرپرست ہے اس کے مال میں سے ادا کرے۔ تو چوری کی تو چوری بھی حق العبد کی تلفی ہے، تو اس سے بچے سے مال تو وصول کیا جائے گا، اس اصول کے تحت تو مالک کو دینا پڑے گا۔ ہاں، لفظ گناہ یعنی جہنم کا عذاب کا اطلاق نہیں ہوگا اس پر کہ یہ بچہ نابالغ ہے، لیکن اب تو بچوں کی بھی جیلیں ہیں، بچے ایسے سے کارنامے کرتے ہیں کہ بڑے کیا کریں گے۔ بہرحال یہ کہ اس کا جرم ہے اور اس کو رقم تو دینی پڑے گی، سارے اس سے وصول کیا جائے گا۔ بچے آج کل تو چوری تو بات کی بات ہے، غصب کرتے ہیں، چھینتے۔ چھیننا چوری سے کم خطرناک نہیں ہے، ڈاکو چور سے زیادہ خطرناک ہوتا ہے، دوسروں کی چیزیں چھین کے کھا جاتے ہیں، دوسرے بچوں کی۔ یہ بھی ہے تو حق تلفی نا اس بچے کی، جیسے ایک بچہ ٹافی کھا رہا ہے اور دوسرا پاورفل ہے تو وہ ہاتھ مارے گا چھین کے، ہڑپ کر گیا، یہ تو اس نے ایک طرح سے غصب ہی کیا، چھینا۔ یہ بھی اس سے ظاہر ہے کہ وہ ظلم کیا، اس نے چھین کر کھایا، اس کا بھی ادا تو کرنا پڑے گا نا اس کو۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل، وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ 3 سال کے بچے کو مسجد میں لے جا سکتے ہیں کیا؟ 3 سال کا بچہ تو بولتا تو نہیں ہے، کوئی اس کو حاجت ہوئی تو بولتا ہے۔ اچھا، اگر وہ اتنا شعور ہے تو عمر کا نہیں ہے، اس میں اتنا شعور ہے کہ وہ یہ اس کا کرنے کا خطرہ نہیں ہے، کہ بعض وہ ہاف مائنڈ بھی تو ہوتے ہوں گے، ہے نا، بلکہ کئی 3 سال کے 6 سال میں بھی کر دیتے ہوں گے گڑبڑے سے بھی، دماغ کی خرابی، نفسیاتی اثر۔ تو بہرحال یہ کہ اگر یہ واقعی ایسا سمجھدار ہے کہ وہ نہیں کرے گا
تو ایسی صورت میں مسجد میں لانا مکروہ تنزیہی ناپسندیدہ ہے، ورنہ مکروہ تحریمی ہے۔ اگر یہ خطرہ ہے پیمپر باندھ کر بھی لانا مکروہ تحریمی ہے، جبکہ یہ خطرہ کہ نیپکن کر دے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ شعیب رضا نقشبندی، آپ کی خدمت اقدس میں سوال ہے کہ علم دین کی فضیلت کے بارے میں کچھ بیان فرما دیجئے۔ قرآن کریم میں انما یخشى اللہ من عبادہ العلماء، اللہ سے اس کے بندوں میں سے علم والے ہی ڈرتے ہیں، اور علم کی فضیلت کا اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی صفت ہے عالم، عابد اللہ کی صفت نہیں ہے، یعنی عبادت گزار ہونا یہ اللہ کی صفت نہیں ہے، عالم ہونا اللہ کی صفت ہے۔ تو جو عالم ہے وہ یعنی کہ اللہ تبارک و تعالی کی اس عالم ہونے کی صفت کا گویا ایک طرح سے مظہر ہے کہ اس سے ظاہر ہو رہا ہے، لیکن اللہ کا عالم ہونا اور ہے اور بندے کا عالم ہونا اور ہے۔ زمین آسمان کا فرق ہے، زمین آسمان کی مثال ہے ورنہ کوئی مثال بھی نہیں ہے، اتنا فرق ہے۔ تو علم دین تو سب کو حاصل کرنا چاہیے، قیامت کے روز اس کو سب سے زیادہ حسرت ہوگی جس کو دنیا میں علم دین حاصل کرنے کا موقع ملا مگر نہ کیا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو علم دین کا حریص بنائے۔ اس طرح کے اجتماعات، مدنی مذاکرات بھی حصول علم دین کا ذریعہ ہیں۔ دینی کتب کا مطالعہ بھی کرنا چاہیے، اس سے بھی علم دین حاصل ہوتا ہے۔ باعمل علماء دین کی صحبت بھی حصول علم دین اور حصول تقوی کا ذریعہ ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میں یہاں پہ جاب کرتا ہوں اور یہاں پہ 5 سال سے میں فیملی رہ رہا ہوں یہاں پہ، گھر میرا راولپنڈی میں ہے۔ تو کیا میں اگر 15 دن سے کم چھٹی وہاں جاؤں گا تو میں نماز وہاں پہ پوری پڑھوں گا، یا کہ جو ہے نا وہ مسافر کی نماز پڑھوں گا؟ آپ کا وطن اصلی وہی ہے؟ جی، وطن اصلی وہی ہے، یعنی وہاں ماں باپ ہیں، بال بچے وہی ہیں؟ میری پیدائش وہیں کی ہے، میری فیملی 5 سال سے میرے ساتھ یہیں باب المدینہ کراچی میں رہ رہی ہے۔ ماں باپ ہیں وہاں؟ ماں باپ وہاں پہ؟ آپ کا اپنا مکان ہے وہاں؟ جی جی، اب والدین کا مکان ہے وہاں پہ، والدین کے ساتھ جوائنٹ فیملی میں ہم رہ رہے ہیں وہاں پر؟ جی۔ وطن اصلی میں 1 منٹ کے لیے بھی گیا نا تو وہ پوری نماز پڑھے گا، چاہے 1 دن کے لیے گیا، 1 گھنٹے کے لیے گیا، جی۔ اور 10-12 دن کے لیے جب گھر جائے نا تو مدنی قافلے میں انشاءاللہ بھی بابا میں پنڈی سے یہاں 3 دن کے لیے مدنی قافلے میں آیا تھا۔ 20 دن کے لیے؟ 3 دن کے لیے، 3 دن، ماشاء ہاں۔ اللہ، بیٹی کی شادی کروانی تھی، وہاں وہ چھٹی لی تھی تو بیٹی کی شادی کروانے کے بعد فوراً یہاں قافلے کے لیے آیا۔ ماشاء اللہ۔ میں نے کہا مرشد کریم کا دیدار بھی ہو جائے، زیارت بھی ہو جائے، دعائیں بھی لے آؤں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ یا سیدی، ایک شخص یہ کہتا ہے کہ آپ مسلک اعلیٰ حضرت کا کافی پرچار کرتے ہیں اور اعلیٰ حضرت کے فتاووں کے حوالے بھی دیتے ہیں، تو فتاوی رضویہ شریف میں یہ لکھا ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا یوم ولادت جو ہے وہ 8 ربیع النور شریف ہے۔ کیا یہ فتاوی شریف میں رضویہ شریف میں لکھا ہے یا یہ وہ من گھڑت بیان کرتا ہے؟ جزاک اللہ خیرہ۔ وَإِيَّاكُمْ۔ اعلیٰ حضرت نے بعض اقوال نقل کر کے جو فیصلہ دیا ہے وہ 12 ربیع الاول کا دیا ہے کہ 12 ربیع الاول کا قول مضبوط اور اس پر امت کا عمل ہے، اس طرح کا۔ تو اس نے خیانت کی ہے جس نے بھی کہا ہے نا، ادھوری بات کی ہے۔ وہ تو یہاں تک کہہ رہا ہے کہ آپ اعلیٰ حضرت نے کہا کہ 8 ربیع النور شریف کو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی، تو آپ 12 کو کیوں مناتے ہیں جب آپ اعلیٰ حضرت کے فتاووں؟ چلو تم 8 کو مناؤ یار، ہم 12 کو مناؤ تو صحیح۔ نہیں، سچی بات تو ہے کہ ہم تو سارا ہی سال مناتے ہیں، تو یہ جاری رہے، خالی کنفیوز کرنے والی باتیں، منانا ہی نہیں ہے نہ، 8 کو بھی تھوڑی منائے گا کوئی، تو یہ ان سے بیس بیکار ہے۔ جو میں نے عرض کیا اعلیٰ حضرت کا وہی ہے کہ 12 کو آپ نے ڈن کیا ہے اعلیٰ حضرت نے۔ جزاک اللہ خیرہ۔ وَإِيَّاكُمْ۔ اور ربیع النور اعلیٰ حضرت نے کہیں بھی نہیں لکھا ہوگا،
ربیع الاول، حدیث پاک میں بھی لفظ ربیع الاول ہے. ربیع النور ہم لوگ ویسے محبت میں بولتے ہیں عقیدت میں، وہ بھی جائز ہے ربیع النور کہنا بھی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ کی بارگاہ میں عرض ہے، کیا وطن اصلی ایک سے زائد بھی ہو سکتے ہیں؟ جیسا کہ میں آن لائن پڑھاتا ہوں تو ہمارے پاس طلباء ہوتے ہیں، وہ پاکستان کے ہوتے ہیں اور باہر کے ہوتے ہیں، ان کی وہاں نیشنلٹی ہوتی ہے، لیکن وہ پاکستان بھی ان کا اپنا اصلی گھر ہوتا ہے، تو اب ان کے وطن اصلی دو ہوں گے، وہاں والا ہوگا یا یہاں والا؟ دو بھی ہو سکتے ہیں. جزاک اللہ خیرہ. وإياكم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. امیر السنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ جیسا کہ آپ مبلغین کو ترغیب ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ دیکھ کر بیان کریں، تو بعض اسلامی بھائی اس طرح کہتے ہیں کہ اگر کوئی ایسی جگہ پہ بیان کرنے جائیں جہاں پروفیسر ہوں، ڈاکٹر وغیرہ ہوں، یا کوئی اس طرح پڑھے لکھے طبقے ہوتے ہیں، وہ ان کی ایک ڈیمانڈ اس طرح کی ہوتی ہے کہ بغیر دیکھے بیان کیا جائے. تو اس صورت میں جو بعض مبلغین کہتے ہیں ان کو کیا کس طرح، کبھی کسی کو دیکھا کہ ڈیمانڈ کی ہو بغیر دیکھا بیان کرنا؟ یعنی ان کی ایک مبلغین کو جن کو بلاتے ہیں ان کا ایک اسی طرح کا انداز ہوتا ہے کہ وہ بغیر دیکھے وہ بیان تو جو اتنے مقرر ہیں عام طور پہ بغیر دیکھے ہی کرتے ہیں، لیکن جو بلاتے ہیں کیا ان کو کبھی دیکھا ہے کہ مطالبہ کرتے ہوں دیکھ کر بیان مت کرنا؟ کبھی آپ نے تجربہ ہوا کسی کو؟ اس طرح تو نہیں ہو. مجھے بھی نہیں ہوا. میں تو پنجاب میں اور خیبر پختونخوا اور بڑے بڑے اجتماعات ہوتے تھے، الحمدللہ بیانات کیے دیکھ کر، تو کسی نے یہ تو نہیں کہا مجھے کہ آپ فلاں جگہ آپ کو نہیں گھسنے دیں گے، زبانی یاد کر کے آنا بیان، ایسا تو نہیں ہوتا تھا. بلکہ جتنا میرے لیے اصرار کرتے تھے، اور وہ تو مجھے ہی اس کا تجربہ ہے الحمدللہ. یہ معلوم ہونے کے باوجود کہ دیکھ کر بیان کرے گا. ان کو بھی پھر دیکھ کر ہی بیان کرنا چاہیے. انڈرسٹوڈ. نفس کو اگرچہ وہ جھجک ہوتی ہے، شرم آتی ہے کہ کوئی کیا بولے گا، لوگ کیا کہیں گے، لوگ جو بھی کہیں، غلطیوں سے بچ کر چلنا. اب اس میں تو جیسا آپ کی طرف سے ترغیب ہوتی ہے کہ احادیث مبارکہ وغیرہ بھی بیان کی جاتی ہے، روایت بیان کی جاتی ہے، اس میں غلطی بھی نہ ہو. اگر کوئی حکایت وغیرہ یاد کر کے اس کو زبانی بیان کرے، بقیہ روایات وغیرہ اور جو ہے وہ دیکھ کر بیان کرے. حکایات میں بھی یار غلطیاں ایسی ہو جاتی ہیں. اب یہ ہم کیٹیگری تو نہیں کر سکتے کہ بھئی حکایتیں زبانی بیان کرو اور روایتیں دیکھ کر بیان کرو، بس دیکھ کر بیان کرو، دیٹس آل. بھائی جزاک اللہ خیر. حکایتیں حدیث میں بھی ہوتی ہیں، قرآن کریم میں بھی ہیں حکایتیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. آپ سے سوال یہ ہے کہ آفسوں میں ایسا ہوتا ہے کہ ہم پینٹ شرٹ وغیرہ پہننی پڑتی ہے، تو نماز کا وقت ہوتا ہے تو شرٹ ان ہوتی ہے نا پینٹ کے اندر، تو جیسے کہ کفِ سوق کا میں نے آپ سے پہلے بھی سنا تھا، تو یہ بھی کفِ سوق میں آئے گا؟ نہیں، کفے صوب نے مڑنا تو پینٹ شرٹ ان کرنے میں مڑتی نہیں ہے، پینٹ شرٹ بھی مڑتی نہیں ہے، وہ ڈائریکٹ اندر چلی جاتی ہے. جی اندر تو چلی جاتی ہے، بعض اندر مڑ بھی جاتی ہے، بعض وہ تو سویٹر بھی اندر مڑ جاتا ہے، جی. سویٹر زیادہ مڑتا ہے، اندر جا کر مڑ جاتا ہے، پتہ بھی نہیں ہوتا، نماز پڑھ لے آدمی. تو یہ رعایت ہے اس میں، یہ کر سکتے ہیں بابا؟ مڑ جاتا ہے تھوڑا تھوڑا، قصدن نہ مڑے. جزاک اللہ. بابا جو بس میں آ رہا تھا باول مدینہ سے، تو یہ ایسا ہوا کہ کچھ لوگ بس میں اچانک سے چڑھے، اب وہ پتہ نہیں وہ کتنے لوگ، جیسے وہ اتر گئے نا تو تقریباً 7 سے 8 لوگوں کے پیسے ہیں نا غائب ہو گئے جیبوں سے. تو وہ بڑے افسوس میں تھے، پریشان بھی تھے. تو اب کتنوں کو تو پتہ بھی تھا کہ یہ لوگ چڑھے ہوئے ہیں، تو وہ جب بعد میں کہا گیا کہ آپ نے بتایا کیوں نہیں، تو انہوں نے کہا کہ ہم کیسے بتاتے، وہ زیادہ تھے. تو کہا کہ پھر وہ یہ ہو جاتا ہو. تو اس میں کیا حکمت عملی ہونی چاہیے اگر کسی کو پتہ ہو کہ یہ غلط کام ہونے والا ہے؟ جیب قطر ہے. جی 4 سے 5 تھے، اور وہ تقریباً 7 لوگوں کے تو پیسے اس طرح لے گئے. ایک یعنی کہ بندہ بتا رہا تھا کہ میرے 2000 چلے گئے، وہ میرے گھر کا مسئلہ تھا میرا، اس طرح مجھے بڑا افسوس ہوا. تو اب کیسے کیا کیا جائے؟ اب لوگ اس طرح
کرتے ہیں جو اس کے شلوار کی جیب سے نکال لی. ہاں یہ ماہر ہوتے ہیں اس میں. یہ کہ اپنی حفاظت بھی ضروری ہے نا. یہ کیا کرتے ہیں پتہ ہے؟ جیسے آپ نے جیب کترے کو دیکھ لیا نا تو جیب کترے کو آپ نے پکڑا, اب الجھاؤ شروع ہوا تو دوسرا آئے گا اور کیا ہو گیا, نہیں نہیں نہیں, اور اس سے بھی لڑے گا اور آپ کی حمایت کرے گا. پھر چلو چلو میں فیصلہ کرتے ہیں, اسٹوو آگے اتار کے پھر دونوں مل کے دھوتے ہیں. یہ سنا ہے میں نے, اس طرح کرتے ہی ہے. اس لیے اپنی جان کی حفاظت ضروری ہے. چھری چاقو مار دیں, گولی مار دیں, ہاتھ سے بھی مارے 4-5 مل کر تو بندہ تکلیف میں آ جائے. ایسے موقع پر جبکہ مقابلے کی طاقت نہیں ہے, خطرہ ہے کہ اپنے آپ کو ضرر پہنچے گا, یہ ماریں گے یا فائر کر دیں گے, تو ظاہر ہے اس وقت اپنی جان کو خطرے میں ڈالنے کا بھی تو شریعت حکم نہیں دے گی. اس کے پیسے جائیں گے, اپنی جان خطرے میں پڑ جائے گی اگر پیسے بچانے جاتے ہیں تو ایسے موقع پر دل سے برا جانے. ہاں اگر بچا سکتا ہے, روک سکتا ہے تو بالکل روکنا ہوگا. یہ پوری ٹیمیں ہوتی ہیں عام طور. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. 8 سال پہلے میرا تقریباً سر میں درد ہونا شروع ہو گیا تھا. کافیوں کے پاس جاتا رہا اور مطلب کہ ان کو اپنی مطلب جتنی معلومات تھی وہ میں نے بتاتا رہا کہ میرے ساتھ ایسے ایسے ہوا ہے. تو انہوں نے مطلب کہ توضیحات بھی دیا اور ادویات بھی وہ میں کرتا رہا, لیکن وہ ٹھیک نہیں ہوا. 4 سال بعد تقریباً میں ٹھیک ہو گیا تھا, لیکن پرابلم اس کے بعد یہ شروع ہوئی کہ کسی نے میرے اندر روحانیت ڈال دی تھی. میں دبئی سے جاب بھی چھوڑ کے آیا ہوں اس وجہ سے, تاکہ پہلے یہ ختم ہو جائے, گناہوں سے میں بچوں, پھر میں مطلب کہ جاب وغیرہ کر سکوں. یہ بستے تو لگے ہوتے ہیں تعویذات کے, میں نے تویزت لیے, میں نے گرانڈ پہلے ڈائش, اب تو یہ اپنے یہاں بھی تو لگتا ہے فیضان مدینہ. لیکن روحانیت کا معاملہ ہے تو اگر آپ مطلب کہ سلوشن بتا دیں گے نا. اور روحانیت اور جسمانیت کو چھوڑے اور اپنا جو بھی درد ہے نا, تکلیف, وہ تعویذات والوں کو بتا کر روحانیت کا ان سے مطالبہ نہ کریں. یا روح تو اندر ہے نا اپنے یار, جب نکلے گی تو روحانیت ختم ہو جائے گی, ابھی تک تو اندر ہے. میں کافی اولیاء کرام کے پاس, اللہ کا کرم ہے کہ ہم مسلمان ہیں. کون مسلمان ایسا ہے جس میں روحانیت نہیں ہوگی؟ کم زیادہ روحانیت تو ہے نا کچھ نہ کچھ. تو ایک جو سولوشن میں نے بتایا اس کے بارے میں اگر کر لیں تو وہ بہتر ہو جائے گا. کیا آپ کا؟ میرا سولوشن یہ ہے کہ اگر حضوری مجلس ہوتی ہے نا جس میں مطلب کہ اولیاء کرام بھی بیٹھتے ہیں, اور تو اگر آپ نبی کریم ڈسکس کر لیں کہ کس نے مطلب کہ یہ کیا ہے, تو اس کے میری مجال ہے کہ میں ڈسکس کروں. توبہ یار, کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کی مجال ہے کہ دم بھرے. ادب گاہ زیر آسماں از عرش نازک تر, نفس گم کرد می آید جنید و با یزیدی جا. کہ بارگاہ رسالت تو وہ ادب کی جگہ ہے کہ جہاں حضرت جنید بغدادی اور با یزید بستامی رحمہم اللہ جیسے اولیاء کرام کے سانس رک جاتے تھے. اس سے ہم ڈسکس کریں گے معاذ اللہ, ہے نا. تصور بھی نہیں ہو سکتا, ایسا سینٹنس بولنا بھی نہیں چاہیے. ہم فریاد کریں یا رسول اللہ نگاہ کرم, ہاں بس یہ کر سکتے ہیں. ہم بارگاہ رسالت میں عرض کریں اور وہ کرم فرما دیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. والدہ کی خدمت اگر زیادہ آپ فضیلت ہے یا علم دین حاصل کرنے کے اس حوالے سے آپ کیا فرمائیں؟ اللہ, اب یہ کہ ایک تو ہوتا فرض علوم, فرض علوم کی تو بہرحال اہمیت سب سے زیادہ ہے. باقی اضافی علوم تو اگر وہ یا فرض علوم بھی اگر اپنے شہر میں رہ کر حاصل کر کے ماں باپ کی خدمت کر سکتے ہیں تو سونے پہ سہاگا, اور اگر نہیں کر سکتے وہاں حاصل تو ماں باپ کی اجازت لے کر علم دین حاصل کرنا چاہیے. صحیح. مگر یہ ماں باپ کی خدمت افضل ہے یا علم دین حاصل کرنا افضل ہے, اب یہ میں اس پر کوئی حتمی رائے میں نہیں دے سکتا مسئلہ, کیونکہ علم دین حاصل کرنے کے ایسے ذرائع موجود ہوتے ہیں جو ماں باپ کی خدمت اس میں سے مائنس نہیں ہو جاتی. رات دن تو آدمی ماں باپ کے پاؤں نہیں دباتا, اپنے شہر میں رہ کر علم دین حاصل کرے. اور علم دین کوئی مدرسے میں داخل ہو کر ہی تو حاصل نہیں ہوتا, کتابیں پڑھ کر بھی حاصل ہوتا ہے. تو اپنے گھر پہ رہ کر بھی علم دین بندہ حاصل کر سکتا ہے. تو ہونا چاہیے کہ دونوں نبھ جائے, ایسا راستہ نکالے. میرے لیے اور میرے والدین کے لیے بے صاحب مغفرت کی دعا فرما دیجیے. جزاک اللہ. ولکم بغیر حساب. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
نورانی علاج بتا دیں کوئی آنکھ کا، دعا بھی فرما دیں. نورانی علاج کہاں سے بتاؤ گا؟ پاپا کو کافی آزمائش آ رہی ہے آنکھوں میں، آنکھ میں، یہ الٹی سائڈ کی آنکھ ہے، اللہ یہ خیر. دن بہ دن جو ہے نا وہ کم. اس کو روحانی علاج بولتے ہیں. ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ یا نورو پڑھ کر انگلیوں پہ دم کر کے آنکھوں پہ پھیر لیا کریں. پاپا کتنے دن یا یہ مستقل؟ مستقل عادت بنا لیں اس کی. پاپا سب کو کرنا چاہیے، آسان ہے. مٹی کے برتن میں کھانا سنت سے کہیں ثابت ہے؟ فتح رضویہ میں یہ کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کاٹھ یعنی لکڑی کے برتن تھے، مٹی کے برتن تھے، اس طرح لکھا تو ہے. پھر یہ بھی ہے ایک روایت میں کہ جو اپنے گھر کے لیے مٹی کے برتن بنوائے گا اس کی زیارت کو فرشتے آئیں گے. یوں مٹی کے برتن افضل ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ہم یونیفارم میں ہوتے ہیں تو بعض اوقات ہمیں نماز پڑھنی پڑ جاتی ہے، تو وہ ٹخنے اس ٹائم مطلب ٹخنوں کے اوپر وہ پینٹ آئی ہوئی ہوتی ہے، تو کیا اس ٹائم وہ پینٹ نیچے سے فولڈ کر لی جائے؟ یا بعض اوقات پجامہ بھی ہو تو اس میں وہ مطلب پجامہ بڑا ہوتا ہے تو اس میں وہ پجامہ فولڈ کر لیا جائے نماز کے دوران، کیا ارشاد فرمائیں؟ نماز کے لیے مطلب اگر ٹخنوں سے نیچے ہے تو نماز نہیں ہوتی، ایسا نہیں ہے. نماز میں ٹخنے سے نیچے ہونا یہ مکروہ تنزیہی ہے، ناپسندیدہ ہے. تکبر سے لٹکائی تو مکروہ تحریمی. عام طور پہ تکبر سے کون لٹکائے گا؟ اور فولڈ کرنا مکروہ تحریمی ہے، اس لیے وہ فولڈ نہ کرے. سلوائے اسی طرح کے وہ ٹخنوں سے اوپر رہے یا کھینچ کے اوپر کر لے اگر ممکن ہو تو، اس کو اوپر سے بھی فولڈ نہ کرے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. آپ کی بارگاہ میں نیت کے متعلق سوال ہے. جیسے کہ مدنی انعامات کے رسائل میں پہلا مدنی انعام یہی ہے کہ نیت کے متعلق، تو اگر جیسے کوئی بندہ پورے دن کے لیے نیت کر لے کہ میں آج پورے دن میں جس کو بھی سلام کروں گا سنت کی نیت سے کروں گا، ثواب کی نیت سے کروں گا. اب وہ جب پورے دن میں سلام کر رہا ہے، اگرچہ اس کے دل میں یہ نیت نہیں پائی جا رہی، مگر ان نے صبح کر لی کہ اب میں جب بھی سلام کروں گا تو سنت کی نیت سے کروں گا، تو اب اس کو ثواب ملے گا؟ یا اس نے اپنی پوری زندگی کی جیسے نیتیں کر لی کہ میں اپنی پوری زندگی میں یہ کام کرتا رہوں گا، یہ ایک دن کی نیت کا ثواب اور پورے جو اس نے زندگی کی نیتیں کری اس کا ثواب اسے ملے گا، یا بار بار نیت کرنی پڑے گی سلام کرنے میں بھی اور ہر کام کرنے میں بھی؟ میں زندگی بھر روزانہ 12 نفل پڑھوں گا، تو جب یہ نفل پڑھنے بیٹھے گا تو اب نیت کی ضرورت رہے گی یا نہیں؟ نیت کی حاجت تو پڑے گی باپا. حضرت آپ نے خود فیصلہ کر دیا، مسئلہ حل ہو گیا. تو جب یعنی کہ حج کی نیت کرے گا، ہر سال میں حج کروں گا انشاءاللہ، لیکن جب احرام باندھیں گے تو حج کے احرام کی نیت کرنی ہوگی، عمرے کا باندھیں گے تو عمرے کے احرام کی نیت کرنی ہوگی. یہ تو سب چلتا رہے گا نا ساتھ میں. تو وہ سے نیت کا ثواب ملے گا کہ میں زندگی بھر 5 ٹائم نماز پڑھوں گا، انشاءاللہ اس نیت کا ثواب ملے گا. اس کا مطلب یہ نہیں کہ اب یہ 1 شاٹ سارے زندگی بھر کی نیتیں ہو گئی آج. جیسے کہ اب روزانہ اگر امامہ شریف پہنتا ہے تو روزانہ سنت کی نیت کرنی پڑے گی، یا اب اس نے جیسا کہ میں نے آپ کو عرض کیا کہ اب ان نے پوری زندگی امامہ شریف پہننے کی نیت کری ہے سنت کی نیت سے، اب وہ نیت کے پورا عمر بھر امامہ باندھوں گا، یہ نیت اچھی ہے، اس نیت کا ثواب ملے گا. لیکن جب امامہ باندھیں گے تو نیت تو کرنی ہوگی نا سنت کی. جی ہاں، سنت سمجھ کر باندھیں گے نا، سنت کی نیت کریں تو انشاءاللہ اس کا ثواب ملے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مانگنے والے ہوتے ہیں تو جیسے بھکاری، تو ان کو پروفیشنل جان چھڑانے کے لیے، یا پھر یہ نیت کر لے کہ یار ان کو ہم کچھ پیسے دے دیں گے تو کھانا کھلانے میں تو غنی اور فقیر کی کوئی قید نہیں ہے، تو اس طرح دے سکتے؟ سوال کرے تو غنی اور فقیر کی کوئی قید نہیں ہے. اگر سوال کیا اس نے اور پتہ ہے کہ پروفیشنل ہے، اس کو پانی بھی نہیں پلانا چاہیے، اس کے
तो खाली पहले नोटें थोड़ी थी यार, ये नोट थोड़ी थे। तो खाना, कपड़ा, फल फ्रूट जो भी दे सवाल में, ये भीख ही है, और इसको देंगे तो ये तो मजबूत होगा और गुनाह पर मदद है उसकी, जबकि पता है कि प्रोफेशनल है, इसको बिल्कुल पानी भी नहीं पिलाना चाहिए उसको। एक बार मैं कहीं बैठा हुआ था खारादर में, किसी कपड़े की दुकान पे, शायद हम लोग चंदा करने निकले थे उस दौर में, पुरानी बात है, तो मदनियतियात की तो खैर इस्तिलाह नहीं थी, शूरा भी नहीं बनी थी, दाऊद इस्लामी के शुरुआत के दिन होंगे। तो एक लड़का आया मेरे साथ, एक पढ़ा लिखा इस समय में बैठा था, पढ़ा लिखा और बहुत होशियार। तो वो आया, बड़ी यानी कि मिस्कीनी और ऐसे स्टाइल में रोनी सूरत बनाकर उसने सवाल किया। तो मेरे जो साथ वो बैठा हुआ था ना, बोला यार ये तो रियल लगता है, समझे, ये रियल लगता है, लेकिन मैं समझ गया था रियल नहीं लग रहा था मुझे। मैंने कहा भाई कमा के खाओ, हंस पड़ा, वो भिखारी हंस पड़ा, हंसते हुए चला गया, समझे। तो ये मतलब रमजान शरीफ का गालिबन महीना था, तो ये रमजान शरीफ में ये इस तरह के, तो ये कच्चा था क्या, जो प्रोफेशनल लेकिन कमजोर था बेचारा। इसने एक्टिंग तो पूरी कर ली, लेकिन जब मैंने टोन किया तो हंस पड़ा। इसको हंसना नहीं चाहिए, इसकी कमजोरी थी। अगर मेरे टोन पर ये रोना शुरू कर देता ना, अगर एक्टर मजबूत होता तो मुझे भी शायद रेम आ जाता। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि मुहम्मद। एक शख्सियत है वो माशाल्लाह बहुत बहुत मशहूर है, रूहानी शख्सियत ऐसे, तो वो मतलब कि वो रूहानी शख्सियत है। उन शख्सियत के पास मतलब कि 3 तरह के लोग आते हैं मुलाकात करने, यहाँ 4 तरह के। एक आता है वो ऐसे ही आता है, और ऐसे जैसे आता है जिस हालत में आता है उसी हालत में मिलके चला जाता है। तो दूसरा आता है तो वो सही आता है, जाता है तो रोता हुआ जाता है। तीसरा आता है तो मतलब कि वो खुशी खुशी आता है, हंसता हंसता, और मतलब कि खुशी खुशी चला जाता है। और एक होता है बाबा जान, वो मतलब कि सही आता है और मतलब कि वो फिर रोता हुआ जाता है। तो बाबा जान इसमें रूहानियत का बाबा जान क्या मामला है, उनके फेस का क्या मामला है, जरा वजाहत कर दें। जो रोता जाता है, जो हंसता जाता है, वही बताएंगे क्यों हंसते हैं, क्यों रोते हैं। नहीं बाबा जान वो भी तो रूहानी शख्सियत है, जानते हैं ना, उन्हीं के तो मुरीद हैं। तो उसी से पूछो ना, जो रोता है क्यों रोता है। बाबा फिर भी वो ज्यादा कैफियत को अच्छा जानते हैं। मैं क्या बता सकता हूँ, मोहब्बत होती है, गलबा होता है ना मोहब्बत का, तो वो गम से बदल जाता है। बाज़ औक़ात मतलब ऐसा भी होता है, ज़माने के बाद मुलाकात हुई, सफ़र से आप 2 साल के बाद आए, अम्मी अब्बू से मुलाकात हो, आप आए तो दिल भर आता है, आंखें भर आती है, बाज़ औक़ात ये कैफियत होती है। सही बाबा जी, जज़ाकल्लाहु खैरा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि मुहम्मद। तो मेरा सवाल ये है, अक्सर कबूर पर हाजिर होते हैं लोग, मज़ारात पर हाजिर होते हैं, वालिदैन की कब्र पर हाजिर होते हैं, देखने में आता है कोई हाथ यूं टच करता है कब्र से अकीदतन, कोई बोसा देता है, कोई माथा भी रख देता है, मुख्तलिफ सुनने में भी आते हैं बातें, देखने में भी आती हैं। इसका सही तरीका कबूर पर हाजिरी के क्या है, और वहाँ दुआ कैसे मांगनी चाहिए, कि उनका वसीला पेश करना चाहिए या डायरेक्ट बुजुर्गों से, कि ये रहनुमाई फरमा दीजिए। आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला अलैह का तो ये फरमान है कि मज़ार से 4 हाथ यानी 2 गज दूर रहे। तो चूमना कब मुतसव्वर है, यानी कि चूमने का तसव्वुर क्या है, ये जाली मुबारक के ताल्लुक से लिखा है, लेकिन आला हज़रत का हाँ इसका भी, मज़ारों का भी है, 4 हाथ दूर रहे, औलिया का मज़ार। तो अब ये कि नाजायज़ नहीं कहा, अहवत मना ने एहतियात ये कि मना है चूमना। अब किसी ने चूमा तो वो भी गुनाहगार नहीं है, हाथ रख के चूमा या होंठ रख के चूमा तो इसको भी गुनाहगार नहीं कहेंगे। लेकिन अब हालात बड़े अजीब व गरीब हैं, इसलिए वो दूर रहना वैसे भी अदब ज्यादा है, तो दूर रह कर ही बरकत हासिल करेंगे। और रहा यह कि दुआ मांगने का तरीका, तो इनके वसीले से दुआ मांगे,
یا ان سے استغاثہ بھی کر سکتے ہیں کہ یا ولی اللہ آپ مجھے دیجئے، یہ بھی کہہ سکتے ہیں. دیکھیں اللہ تعالیٰ ان کو طاقت دیتا ہے جس سے یہ عطا کرتے ہیں. اب نعتیں آپ پڑھتے ہوں گے تو نعتوں میں کتنے اشعار ایسے ہوتے ہیں جس میں ہم سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے مانگتے ہیں. اعلی حضرت کے بھی اس میں مدد مانگی ہے. اسی طرح غوث پاک کے مناقب جو ہیں ان میں بھی بزرگوں نے لکھے ہیں اور اس میں بھی مدد مانگی ہے. تو ڈائریکٹ مدد مانگنے میں خواہ خواہ کا مطلب یعنی کہ وہ وساوس ہے. امام غزالی علیہ رحمۃ اللہ الوالی نے یہاں تک لکھا ہے کہ جن سے زندگی میں مدد مانگی جا سکتی ہے ان سے موت کے بعد بھی مدد مانگی جا سکتی ہے. یہاں مراد اولیاء کرام، اور 4 اولیاء کرام کو کہ وہ قبر میں بھی اس طرح تصرف کرتے ہیں جس طرح زندہ تصرف کرتا ہے، جس میں غوث پاک کا بھی نام ہے. 4 کا لکھا ہے. تو یوں مطلب مانگنے میں کوئی حرج نہیں ہے. یہ مولا مشکل کشا کی کرامات جو ہیں اس کے آخر میں سوال جواب ہے کہ اللہ کے سوا دوسروں سے مدد مانگنے کے تعلق سے. تو وہ پڑھیں گے تو بس بسے ہوں گے تو انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. سرسبز اس گلزار کے یہ پھول ہیں عطار کے، سرسبز اس گلزار